ایک صبح کو نعیم بریگیڈیئر میجر کے سامنے پیش ہوا۔ اس کا چھوٹا سا سبز رنگ کا خیمہ تھا جس میں اس کی اور اس کے حوالدار کلرک کی میز تھی۔ تم تعلیم یافتہ ہو؟ بریگیڈیئر میجر نے چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سینئر کیمبرج کیا ہے۔ کہاں سے؟ کلکتہ سے۔ مشین گن کی ٹریننگ حاصل کی ہے؟ نہیں۔ تمہیں ترقی دے کر لانس نائک کا عہدہ دیا جاتا ہے اور مشین گن ڈٹیچمنٹ میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ یس سر۔ وہ ذرا سا پنجوں پر اٹھا۔ کل تم سیکشن کمانڈر ایم جی ڈٹیچمنٹ کو رپورٹ کرو گے۔ ڈسمس۔ قاہرہ سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسکندریہ پہنچے۔ وہاں بھی روٹ مارچنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اسکندریہ سے پھر ایچ ایم ایس ویمیوتھ میں سوار ہوئے اور 20 جہازوں کا قافلہ بحیرہ روم میں داخل ہوا۔ متلاطم سمندر کے باوجود بہت کم سپاہی بیمار پڑے۔ سمندری سفر میں نسبتاً بہتر خوراک اور نہانے کے لیے پانی عام ملتا تھا۔ نمبر 9 بھوپالی پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی جگہ ایک انگریز بٹالین ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب مارسیلیس کی بندرگاہ نظر آئی تو انگریز فوجی جہاز کے عرشے پر چڑھ کر ناچنے لگے اور بینڈ نے مارسیلیس بجانا شروع کر دیا۔ موسم چمکدار اور خوشگوار تھا۔ بہت سے بھونپوؤں اور سیٹیوں کے بعد جہاز نے لنگر پھینکا، سازندوں نے دھن تیز کر دی اور انگریز سپاہی مارسیلیس گاتے ہوئے بندرگاہ پر اترنے لگے۔ سفید براق وردیوں میں فرانسیسی ملاح تمباکو پیتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ فرانسیسی عورتیں شوخ رنگ اسکرٹ اور چھوٹے چھوٹے سفید ہیٹ پہنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے گالوں پر چوم چوم کر فوجیوں کا خیر مقدم کیا۔ پھر ہندوستانی فوج کے افسر اترے، کیپٹن میکلین، کیپٹن اشر، لیفٹیننٹ براؤننگ۔ سب کے چہرے مسرت کی سنسناہٹ سے سرخ ہو رہے تھے اور وہ چلا چلا کر پوچھ رہے تھے، ہمیں دیر تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہم دیر میں پہنچے؟ فرانسیسی ملاح مسرور آوازوں میں چلا چلا کر جواب دیتے اور عورتیں سر پیچھے پھینک کر خوشی سے تالیاں بجاتی۔ فرانس کے آسمانوں پر سے زرد خوشنما دھوپ سفید فام افسروں کے اونچے ماتھوں اور سنہری بالوں پر پڑ رہی تھی اور ان کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں اور نیلی دلکش آنکھوں سے صحت اور زندگی مترشح تھی۔ ان کے بے خوف قدم اور مستعد فوجی جسم دیکھنے والوں کو مروب کرتے تھے۔ ان کے دماغ فوجی اسکیموں اور اپنے گھر والوں کی یاد سے پر تھے۔ وہ ذہین، صحت مند اور پیارے انسان تھے۔ ایسے نوجوان جن کا بہت سے محبت کرنے والے دل انتظار کرتے ہیں اور جن کے گھروں کے دروازے ان کے لیے تمام عمر کھلے رہتے ہیں، جن کی تصویریں آتش دانوں پر سدا مسکراتی ہیں اور جن کی دی ہوئی انگوٹھیاں لڑکیوں کی انگلیوں پر ہمیشہ جگمگاتی ہیں۔ سورج نے اپنی خوبصورت ترین شعاعیں ان پر پھینکی اور مسکرایا، تمہاری یادیں سدا جوان رہیں گی۔ 6 ماہ کے اندر اندر یہ سب میدان جنگ میں کام آ چکے تھے۔ ہندوستانی فوجیوں کو گزرتا دیکھ کر فرانسیسیوں نے ہیڈ اتارے اور زور زور سے انہیں ہلانے لگے۔ لا انڈینز، انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا۔ بورلے ریس کورس میں کیمپ لگا۔ تیسرے مشین گن سیکشن میں 2 مشین گنیں، 12 خچر، 16 سپاہی، لانس نائک نعیم، حوالدار ٹھاکر داس اور سیکشن کمانڈر میک گریگر تھا۔ مارسیلیس کا ریس کورس وسیع اور خوبصورت تھا۔ اس جگہ کی مٹی سیاہ اور زرخیز تھی اور یہاں پانی کی فراوانی تھی۔ یہاں کا پانی میٹھا ہے۔ حوالدار ٹھاکر داس نے سر پیچھے پھینک کر چھاگل سے پانی پیا۔ اور کھانا طاقتور ہے۔ لوگوں کا لباس بھی خوشنما ہے۔ نعیم نے چھاگل اس سے پکڑ کر منہ سے لگائی۔ خاص طور پر عورتوں کا۔ ٹھاکر داس بوٹ پٹیوں سمیت لمبا لیٹ گیا۔ وہ 10 میل کے روٹ مارچ سے تھک کر لوٹے تھے۔ فرانسیسی طرز تعمیر، باغات کی فراوانی اور غیر ملکی پھول اور پودوں کو دیکھ کر وہ بچوں کی طرح مسرور تھے۔ اتنے دنوں تک اکتا دینے والے یک رنگ ریگستان اور پتھریلی پہاڑیوں کے نظارے کے بعد فرانس کی کھلی سڑکوں پر خوبصورت خوش رنگ عورتیں اور بڑے بڑے ہیٹ پہنے خچر سوار مرد جو ان کو گزرتا دیکھ کر ہیٹ اٹھا کر سلام کرتے تھے، انہیں بہت بھلے معلوم ہوئے۔ کل ہمیں نیا بارود ملے گا، ٹھاکر داس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ کتنا وتنا نہیں، نیا فرانسیسی طرز کا، مارک نمبر 7 گولی، اور مارک نمبر 6، یہ سب کنڈم، مارک نمبر 7 سیدھی جاتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ ٹھاکر داس نے لیٹے لیٹے پیٹی میں سے گولی نکالی۔ دیکھو، مارک نمبر 6 تو نوکدار ہے، وہ آگے سے چپٹی ہوگی، اور یہ تو یوں جاتی، اس نے انگلی سے ہوا میں کمان بنائی، اور وہ یوں تیر کی طرح سیدھی جائے گی۔ شپ، کیا فرق پڑے گا؟ فرق؟ ہا ہا ہا، کہتے ہو کہ کلکتے میں پڑھتے رہے؟ ارے میاں، ٹیڑھی جائے گی تو مار نزدیک کرے گی، سیدھی جائے گی تو مار دور کرے گی، سارا حساب کا سوال ہے، سمجھے؟ اور بینٹ بھی ولایتی طرز کی ملے گی، لمبی والی۔ اب پوچھو کیا فائدہ؟ چھوٹی ہوگی تو مار نزدیک کرے گی، لمبی ہوگی تو مار دور۔ اس کی آواز ٹھاکر داس کے محیط قہقہے میں گم ہو گئی۔
اس نے ایک زور کے دھپ سے نعیم کا سارا بدن ہلا دیا۔ شاباش بچے شاباش۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ نعیم نے پوچھا۔ سیکشن کمانڈر کے پاس میں نے دیکھی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ سرزمین فرانس پر وہ دن بڑا خوبصورت طلوع ہوا تھا۔ صبح صبح بارش ہوئی تھی جب وہ روٹ مارچ کرتے ہوئے بھیگے تھے۔ اس کے بعد سورج نکل آیا تھا۔ اب بھاری نمدار ہوا کی مخملی لہریں خوش رنگ پھولوں پر سے گزرتی بڑی جاندار حدت لیے ہوئے یکے بعد دیگرے آ کر تھکے ماندے فوجی چہروں کو تھپکیاں دے رہی تھیں۔ آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ دور سڑکوں پر عورتیں اور بچے شوخ رنگ کپڑے پہنے پھولدار چھاتے اور ہیٹ لے کر نکل آئے تھے۔ ان کی چال بڑی مسرور اور جوان تھی اور وہ تازہ دم رسالے کی طرح مختلف راستوں پر بڑھ رہے تھے۔ جنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ وہ دیر سے ایک گیلی ماچس کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم ان قریب جا رہے ہیں۔ کہاں؟ محاذ پر۔ کہاں؟ کس جگہ؟ تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ ٹھاکر داس نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر یکلخت وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لانس نائک نعیم احمد، اٹینشن! نعیم تیزی سے اٹھا اور فوجی انداز میں تن گیا۔ میکسم گن کی پٹی میں کتنے راؤنڈ ہوتے ہیں؟ 250۔ وزن؟ تقریباً 6 پا۔ میکسم گن کا وزن؟ ٹھاکر داس نے کڑک کر پوچھا۔ 60 پاؤنڈ۔ اسٹینڈ ایٹ ایز۔ وہ لمبے لمبے قدم رکھتا خیمے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اس کی چوڑی پشت سارے دروازے پر پھیلی ہوئی تھی۔ باہر دھوپ ماند پڑنے لگی تھی۔ شاید بادل پھر آ گئے، نعیم نے کھڑے کھڑے بے دھیانی سے سوچا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نعیم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ۔ نعیم کھڑا رہا۔ لڑائی کے میدان میں عورتوں کی طرح سوال مت کرو۔ جنگ کرنے نکلے ہو تو مرنے کا انتظار کرو، جینے کا انتظار مت کرو۔ کیوں، کہاں، کب، کیسے سوالات بزدل بنا دیتے ہیں۔ غلط ہے، میں بزدل نہیں ہوں۔ ایک نامعلوم سا غصہ اس کے دماغ میں ابال کھانے لگا۔ بیٹھ جاؤ۔ ٹھاکر داس نے اس کا کندھا دبایا اور جیب سے ماچس نکال کر دی۔ دونوں نے سگریٹ جلا لیے۔ بادل پھر آسمان پر اکٹھے ہو رہے تھے اور پیلی سی مریل دھوپ خیمے کے دروازے میں سے اندر آ رہی تھی۔ تم سوال نہیں پوچھتے، نعیم نے آنکھوں کے کونوں میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھاکر داس نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ نہیں۔ تم مرنے سے نہیں ڈرتے؟ نہیں۔ اگر میں تمہیں ابھی قتل کر دوں؟ ٹھاکر داس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور وہ زرد پڑ گیا۔ تمہارے دل میں کیا ہے سور؟ تم اتنی ہمت کرو گے؟ اس نے تیزی سے کہا۔ نعیم اپنے بستر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہیں پر کھسک کر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ ٹھاکر داس ابھی تک اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ تیز تیز کش لگا رہا تھا اور اعصابی انگلیوں سے گھٹنا کھجا رہا تھا۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ ٹھاکر داس نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور تیزی سے ختم کر دیا۔ پھر اسے باہر اچھالتے ہوئے وہ بھاری آواز سے بولا۔ قتل دوسری چیز ہے، وہاں بھی لوگ اسی طرح مرتے ہیں۔ نعیم نے چھت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نے جنگ نہیں دیکھی اس لیے کہتے ہو۔ وہاں ہر طرف موت ہوتی ہے، آدمی چوہوں کی طرح مرتے ہیں۔ وہاں مرنا اور مارنا بڑا آسان کام ہے۔ یوں سڑک پر جاتے ہوئے ہم چوٹیوں کے ایک قافلے پر پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں اور سینکڑوں چوٹیاں ہمارے جانے بغیر مر جاتی ہیں، لیکن اکلوتی چونٹی اگر ہمارے بازو پر چل رہی ہو تو اسے مارتے ہوئے ہم ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں اور اسے اٹھا کر ہم نیچے رکھ دیتے ہیں یا پھونک مار کر اڑا دیتے ہیں۔ دھوپ اب آدھے فرش تک آ گئی تھی اور اس کی روشنی میں ٹھاکر داس غیر معمولی طور پر زرد اور بےتاب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیسرا سگریٹ جلایا۔ وہاں تم بے ضمیر ہو کر مار دیتے ہو، بالکل صاف بے داغ ضمیر کے ساتھ، اور مر بھی جاتے ہو۔ میدان جنگ میں موت کی تکلیف نہیں ہوتی؟ نعیم نے تمسخر کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، شاید، پتہ نہیں، پر میں نے لوگوں کو چوہوں کی طرح مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے سگریٹ ختم کیا اور دروازے سے باہر اچھال دیا۔ اس کا ایک گھٹنا تیزی سے ہل رہا تھا۔ میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے 2 بچے ہیں۔ لنگر پر کھانے کا پہلا بھوپو ہوا۔ عورت کو دوسرا خاوند مل جائے گا، پر بچے؟ میری بیوی کا پہلا خاوند سے بچہ ہے۔ مجھے پتا ہے، میں کبھی اسے اپنے بچے کی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، نعیم نے لیٹے لیٹے تمسخر سے کہا۔ ٹھاکر داس نے دل میں گالی دی اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ یا میں اپنی موت سے خوفزدہ ہوں، اس نے سوچا۔ بدبخت اس کے دل میں ہے کیا؟ دوسرے خیموں میں کھانے کے برتن کھنک رہے تھے اور سپاہیوں کی تیز کرخت آوازیں آ رہی تھیں۔ 3 دن تک ریجیمنٹ سفر میں رہی۔ گاڑی بالکل ویسی تھی جیسی فیروز پور سے ملی تھی، مال گاڑی جس میں گھاس بچھایا گیا تھا۔ ریجیمنٹ میں 9 انگریز افسر، 19 ہندوستانی افسر اور 790 سپاہی تھے۔ دل فریب پہاڑی علاقے میں سے وہ 3 دن اور 3 رات تک گزرتے رہے۔ راستے میں وہ فوج کے قریب سے گزرے جو 15ویں ریجن کی کمان کر رہا تھا۔ سفر کے اختتام پر وہ سرکاٹ کیمپ آرلینز پہنچے۔ سرکاٹ کیمپ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ 3 اطراف سرسبز کوہنا سال پائن کے درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تھے، نیلے برفانی چشمے جن کے بیچوں بیچ بہتے تھے۔
روٹ مارچ کرتے ہوئے جہاں چشموں پر رکتے، پیاس بجھاتے، تہ میں چمکتے ہوئے رنگ برنگے پتھر اور سیپیاں چن کر جیبوں میں بھرتے، پائن کی خوشبودار چھاؤں میں دم لیتے، پھر بڑی بڑی چٹانوں پر سے گھوم کر بوٹوں سے کنکر اڑاتے ڈھلانوں پر اتر جاتے، پہاڑیوں پر اکا دکا مکان ملتے جو عموماً انگور کی بیلوں میں چھپے ہوتے اور آس پاس سفید ریشمی بھیڑوں کے ریوڑ چرا کرتے، کہیں کہیں کوئی مختصر سا گاؤں آ جاتا۔ ریجیمنٹ وہاں 16 دن تک ہیڈ کوارٹرز کے احکام کے انتظار میں رکی رہی۔ ان کے قیام کے 5ویں روز ڈیوک آف کناٹ کے لڑکے ہز رائل ہائنس پرنس آرتھر آف کناٹ نے ریجیمنٹ کا معائنہ کیا۔ سفید گھوڑے پر سوار، سفید اور سرخ شاہی وردی میں ملبوس وجیح شہزادے نے صبح کی ہلکی سرد دھوپ میں انہیں مخاطب کیا۔ مجھے وہ راحت ابھی تک یاد ہے جو چند برس پیشتر ریجیمنٹ کو ہانگ کانگ میں دیکھ کر مجھ کو ہوئی تھی، اور آج آپ کو یورپ میں برٹش فوج کے پہلو بہ پہلو لڑنے کے لیے تیار دیکھ کر مجھے دگنی خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ کی خوش قسمتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ چند روز تک محاذ پر ہماری ملاقات ہوگی۔ میں اپنے والد ریجیمنٹ کے کرنل ان چیف کو لکھوں گا کہ آپ بہترین حالت میں ہیں۔ سپاہی دور تک آنکھوں کے کونوں سے شاندار سوار کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ 17ویں دن وہ آرلین سے اسی گاڑی میں سوار ہوئے اور اگلے روز ایک نامعلوم مقام پر جا کر اترے جہاں پر چاروں طرف کاغذ سازی کے کارخانے تھے۔ روٹ مارچ کرتے ہوئے نمبر 57 فرنٹیئر فورس کے پاس سے گزرے، لمبی لمبی مونچھوں اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں والے پٹھان سپاہی جو خاردار تار کے اندر برتن دھو رہے تھے، اپنے دیس کے جوانوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے اور تیز باریک آواز میں ہواؤ ہواؤ کرنے لگے۔ اگلے دن شام کے اندھیرے میں دور سے چوٹیوں کی طرح رینگتی ہوئی فوجی بسوں کی قطار نظر آئی۔ نمبر 129 ڈیوک آف کناٹس آن بلوچ ریجیمنٹ والوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور وہ تاروں پر ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ ہمارا لوریوں کا حصہ آ گیا، کل ہم محاذ پر ہوں گے۔ میں توپ کی آواز یہاں سے سن سکتا ہوں۔ دوسرا سپاہی ہنسا۔ پھر تم رستے میں ہی مر جاؤ گے، کبھی گولا نہ دیکھ پاؤ گے، ہاں ہاں، دانت مت نکالو۔ محاذ یہاں سے 200 میل پر ہے، اسٹاف کیپٹن کہہ رہا تھا۔ بیلجیم میں؟ فرانس میں لڑائی نہیں ہو رہی کیا؟ اس طرف نہیں۔ بسیں آ کر نمبر 57 فرنٹیئر فورس کے پاس رک گئیں اور ریجیمنٹ سوار ہونی شروع ہوئی۔ بلوچیوں کے ہاتھ نیچے آ پڑے اور آنکھیں ماند پڑ گئیں۔ اس رات چند یونٹوں کو کاغذ کے کارخانوں کے ارد گرد ان مکانوں میں پوسٹ کیا گیا جو نمبر 57 ایف ایف کے جانے سے خالی ہو گئے تھے۔ اگلے روز ریجیمنٹ کو اپنا گاڑیوں کا حصہ مل گیا اور وہ 39 گھنٹے کے سفر کے بعد بیلجیم کی سرحد پار کر کے میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ گاڑیاں انہوں نے آرکس کے مقام پر چھوڑی اور ہولی بیک میں قیام کیا۔ اصل محاذ ہولی بیک سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سارے مکان اور دکانیں شہری آبادی سے خالی ہو چکے تھے۔ مکانوں پر گورے رسالوں، ریجیمنٹوں اور توپ خانے کا قبضہ تھا، جن میں 3 یورپی اقوام کے لوگ، بیلجین، فرانسیسی اور انگریز شامل تھے۔ 2 منزلہ مکانوں کے تمام کمرے گورے سپاہیوں، اسلحہ، بارود، باورچیوں اور راشن کے ڈبوں سے بھرے پڑے تھے۔ ہیڈ کوارٹر اسٹاف الگ الگ مکانوں میں تھا۔ مکانوں سے ذرا فاصلے پر دکانیں تھیں جنہیں خالی کر کے فرش پر مکئی کے ناڑ بچھائے گئے تھے۔ ان میں رسالوں کے گھوڑے اور خچر بند تھے۔ جو دکانیں بچ رہی تھیں وہ ہندوستانی فوجیوں کے لیے مخصوص کی گئیں۔ اکتوبر کے آخری دن تھے، باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی اور رات ہولی بیک پر بہت نیچے جھکائی تھی۔ سپاہی خشک گوشت کے ٹکڑے اور پنیر کھانے کے بعد سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ چند ایک سو بھی چکے تھے۔ پائن کے درختوں کی چوٹیاں دور اوپر اندھیرے میں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں اور ان کی بوڑھی انگلیوں کی طرح جھکی ہوئی جھرری دار شاخیں اور تیز نوکیلے سبز پتے رات کے مخصوص اسرار میں سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دکان میں تمباکو، پنیر اور مکئی کے ناڑوں کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک خاص الماری میں مدھم سی لالٹین جل رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ 2 مشین گنیں جن کی نالیوں پر خول چڑھے تھے کھڑی تھیں۔ بارود سیکشن کمانڈر کے پاس تھا۔ خچر محفوظ ہیں؟ حوالدار ٹھاکر داس نے کمبل تانتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نعیم بستر لگا رہا تھا۔ اس نے چند ناڑ اکٹھے کر کے ان کا سرہانہ بنایا اور ہاتھ سے دبا کر دیکھا۔ پہرے پر کون ہے؟ احمد۔ اس کے بعد 2 بجے ریاض بدلی کرے گا۔ سونے سے پہلے چیک کر لینا۔ ٹھاکر داس نے گھٹنے اٹھا کر بستر کا خیمہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک سپاہی نے کمبلوں میں کروٹ بدلی اور بھاری خواب آلود آواز میں بڑبڑایا۔ یہ تو مکئی بھی سالی سرد ہے۔ لیٹتے ہی نعیم کے نتنوں میں خشک مکئی کی مانوس بو داخل ہوئی۔ خواب آلود سانسوں کی حرارت اور انسانی بو آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ جب بستر گرم ہو گیا تو اس نے اندر ہی اندر ہاتھ بڑھا کر بوٹ اتارے اور باہر دھکیل دیے۔
دور کسی مکان میں سے ایک اونچا کرخت قہقہا بلند ہوا اور گہری رات میں گم ہو گیا۔ تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ ٹھاکر داس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک دو۔ نعیم نے سگریٹ اسے پکڑایا۔ دروازے کے پاس چلے جاؤ، یہاں مت پینا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ نہیں، مگر میں خوب گرم ہو گیا ہوں۔ آؤ وہاں بیٹھیں۔ دونوں کمبل اوڑھ کر دروازے کے پاس ننگے فرش پر جا بیٹھے اور خاموشی سے سگریٹ سلگا کر پینے لگے۔ فرش بڑا ٹھنڈا ہے، نعیم نے کہا۔ تھوڑے سے ناڑ کھینچ لو، لگنے دو آگ۔ جب حملہ شروع ہوگا تو کس کو پتا ہے اس جگہ کا کیا حشر ہوگا۔ نعیم نے ناڑ مروڑ کر فرش پر رکھے اور ان پر اکڑوں بیٹھ کر کمبل کی آرام دہ حرارت محسوس کرنے لگا۔ ٹھاکر داس نے بڑا سا ہاتھ بڑھی ہوئی داڑھی پر پھیرا۔ خاموشی کیوں ہے؟ صرف گیدڑ بول رہے ہیں۔ جرمنوں نے ابھی حملہ شروع نہیں کیا۔ ہماری لائنوں میں اس وقت کون ہے؟ گورا رسالہ۔ کیا ضروری ہے کہ جرمن حملہ کریں؟ تھوڑی دیر کے بعد نعیم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ٹھاکر داس نے ناڑ چباتے ہوئے کہا، مگر ان کی فوج زیادہ ہے، ایک ڈویژن یا اس سے بھی زیادہ۔ اس نے سگریٹ پھینکنے کے لیے لوہے کا کواڑ کھولا۔ بھیگی ہوئی سرد ہوا نعیم کے چہرے سے ٹکرائی۔ ایک گیدڑ نے بالکل سامنے آ کر آواز نکالی۔ اگلی دکانوں میں سے خچروں میں بھگدڑ مچنے اور ایک خچر کے مکئی کے ناڑوں پر پیشاب کرنے کی آواز آنے لگی۔ نعیم نے سر باہر نکالا۔ سپاہی احمد خان۔ اندھیرے میں سے احمد خان کے رائفل کے دستے پر ہاتھ مارنے اور جواب دینے کی آواز آئی۔ شاباش۔ باہر ہلکی ہلکی خاموش بارش ہو رہی تھی اور پائن کی چوٹیوں میں بادل پھر رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر بجلی چمکتی۔ یہ موسم جنگ کے لیے خطرناک ہوتا ہے، ٹھاکر داس نے تشویش سے کہا۔ نعیم نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ جب خاموش بارش ہو رہی ہو تو آواز دور تک جاتی ہے اور بجلی۔ اچھا ہے کہ آج حملہ نہیں ہوا۔ ہاں، سب سے زیادہ خطرناک تو برف باری ہوتی ہے۔ دور مشرقی آسمان پر سے گرر گرر کی آواز آنی شروع ہوئی۔ وہ آ رہا ہے، ٹھاکر داس نے چونک کر کہا۔ وہ کان لگائے سنتے رہے۔ ہلکی گرجدار آواز قریب آ رہی تھی۔ نعیم نے جلدی سے اٹھ کر لالٹین پر بہت سے ناڑ پھینکے۔ واپس آتے ہوئے وہ اندھیرے میں ایک سوئے ہوئے سپاہی سے ٹکرا کر گر پڑا۔ سپاہی نے نیند میں گالی دی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ باہر نکل کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ مہین پھوار سے لکڑی کا پائیدان گیلا اور پھسلواں ہو رہا تھا۔ سامنے اندھیرے میں پائن کے درخت بھاری سیاہ بھوتوں کی طرح کھڑے تھے۔ خوفناک آواز دفتن بالکل قریب آ گئی۔ ٹھاکر داس اور نعیم بے جان لکڑی کے تختوں کی طرح زمین پر گرے اور بے سدھ لیٹے رہے۔ درختوں کے اوپر ایک دھندلی سبز بتی نمودار ہوئی اور تیزی سے مغرب کی سمت گزر گئی۔ بدبخت، ہزار توپوں کی آواز ہے، ٹھاکر داس نے سرگوشی سے کہا۔ نیم روشن سفیدی مائل بادل دکانوں کی چھتوں پر آ گئے تھے اور تاریک پھوار خاموشی سے ان کے چہروں کو بھگو رہی تھی۔ وہ اٹھے اور واپس دکان میں داخل ہوئے۔ یہ ہوائی جہاز تھا، ٹھاکر داس نے اپنے آپ سے بات کی۔ جرمنوں کا تھا؟ پتہ نہیں۔ ہری بتی تھی، سب کی ہری ہوتی ہے۔ کپکپاتی ہوئی انگلیوں سے انہوں نے دوبارہ سگریٹ سلگائے۔ ہوائی جہاز کے ساتھ ان کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ سگریٹ یہیں ختم کر دو، مورچوں میں نہیں پی سکتے، ٹھاکر داس بولا۔ کیوں؟ سگریٹ پر گولی پڑے گی اور جبڑے صاف کر جائے گی۔ ہر بات پر کیوں کیوں؟ وہ خاموشی سے دھواں اڑاتے رہے۔ کمرے میں سونے والوں کے خراٹوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ شاید کل ہم چلے جائیں۔ کہاں؟ فائرنگ لان پر۔ نعیم نے ایک لہجے کو اسے غور سے دیکھا۔ اب تم کیوں پوچھتے ہو؟ ٹھاکر داس نے ابرو اٹھا کر کڑی تمسخرانہ نظر اس پر ڈالی، پھر سگریٹ پر ایک لمبا کش لینے کے بعد نیم خفگی نیم طنز سے ہنسا۔ میں اس قدر اکتا گیا ہوں یہاں سے۔ نعیم خاموشی سے اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ مجھے اس وقت محاذ پر ہونا چاہیے یا گھر؟ کیوں؟ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اتنے مہینے ہو گئے، یہاں میری خچروں سے بھی بری حالت ہو گئی ہے۔ تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے؟ ہاں، شاید اسے مجھ سے بڑی محبت ہے۔ اچھا۔ ہم نے شادی عجیب طریقے سے کی تھی۔ میں عورتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار؟ ہاں، میں اور رام سنگھ، ہم لدھیانے، امبالے اور روہتک سے عورتیں اٹھایا کرتے اور پنجاب میں لا کر بیچا کرتے تھے۔ خاص طور پر لائل پور اور سرگودا میں وہ اچھے دام دے جاتی تھی۔ یوں ہمیں خود عورتوں کا کوئی چاؤ نہ تھا۔ ہم کبڈی کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے اور سب سے اول جسم اور جان کی رکھوالی کرتے تھے۔ جوانی کا زمانہ تھا، بیسیوں عورتیں آئیں اور بیسیوں گئیں۔ کبھی کبھار کوئی پسند آئی تو دو چار روز کے لیے رکھ لیا، ورنہ ادھر سے لادا ادھر بیچا۔ لو پیو۔ میں نہیں پیتا۔ نعیم نے اس کا سگریٹ والا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ ایک دن میں نے سنا کہ چک نمبر 30 کی ایک کمہاری نے آواز دی ہے چار طرف کے گاؤں میں کہ ہے کوئی ایسا جوان جو مجھے دن دن کو آ کر لے جائے۔ یہ آواز سن کر میری مونچھ کو تاؤ آ گیا۔ میں نے کہا چل رام سنگھ، مگر رام سنگھ دن دن کو جانے سے گھبرائے۔ میں نے ایک عورت بھیج کر پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کا خاوند کمہار اپنے گاؤں کا شہزور جوان ہے
اور رات کے وقت اس کی ماں بیٹے اور بہو کو اندر بند کر کے تالا لگا دیتی ہے۔ چنانچہ رات کو نکلنا دشوار ہے۔ اس نے گلا صاف کر کے زور سے فرش پر تھوکا اور بات جاری رکھی، چنانچہ رات کو نکلنا دشوار ہے۔ خیر، بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ عورت کی پکار ضائع نہیں جانی چاہیے۔ میں نے پیغام بھیجا کہ فلاں دن تمہارے گاؤں سے 3 مربع باہر بڑے پیپل کے نیچے دوپہر کو آؤں گا، ہمت ہو تو آ جاؤ۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ 10 کوس چل کر میں پیپل کے نیچے بیٹھا۔ بیٹھے بیٹھے دوپہر ڈھل گئی، عورت کا نام و نشان نہیں ملا۔ میں وہیں پر سو گیا۔ پتا نہیں کتنی دیر سویا تھا کہ چھڑی کی نوک سے کسی نے مجھے جگایا۔ آنکھ کھولی تو ایک بڑا جوان نظر پڑا، سر پر منڈاسا، کمر میں پھولدار لاچا، ہاتھ میں چھڑی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے جوان؟ کہنے لگا، اب اٹھ اگر چلنا ہے تو۔ مجھے سندیسا بھیج کر اب سوتا ہے؟ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ غور سے دیکھا تو عورت تھی، پر نعیم کیا عورت تھی کمبخت! یہاں سارے ولایت میں نے ایسی جوان اور جلال والی عورت نہیں دیکھی۔ وہ پرسرور تبسم کے ساتھ چند لہجے تک فضا میں دیکھتا رہا۔ ہم ساری رات اور سارا دن چلتے رہے اور 30 کوس پر جا کر پہلی رات گزاری۔ وہ میرے دوست کا گاؤں تھا۔ سویرے اٹھ کر عورت بولی، میں تجھ سے بیاہ کروں گی۔ میں نے کہا کہ بیاہ کی بات چھوڑ، میں بیاہ کا قائل نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور رو رو کر برا حال کر لیا۔ خیر، وہاں سے ہم گھوڑی لے کر 10 دن میں امرتسر پہنچے۔ راتوں رات میں نے اس کے 700 روپے وصول کیے اور اسے سوتا چھوڑ کر چلا آیا۔ کوئی 10 دن نہیں گزرے ہوں گے اس بات کو کہ ایک دن میں کھیت میں سویا پڑا تھا کہ وہ میری چھاتی پر آن چڑھی۔ میں نے چلانا چاہا لیکن اس نے ایک ہاتھ سے میرا منہ بند کیا اور دوسرے سے چھری کی نوک میری گردن پر رکھ دی اور بولی، میں سریندری ہوں، بول میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں؟ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ جان کے خوف سے میں نے وعدہ کر لیا۔ راتوں رات اسی کی گھوڑی پر سوار ہو کر ہم گاؤں سے نکل آئے۔ اس نے مجھے اپنے آگے بٹھا کر باہوں میں کس رکھا تھا۔ صبح ایک گاؤں کے مندر میں جا کر ہم نے شادی کر لی۔ پتا ہے کیسے؟ گھوڑی کی پشت پر اور کسی چوتھے آدمی کے بغیر۔ پنڈت کے سر پر سریندری کی چھری تھی اور وہ گھوڑی کی باگ پکڑے پکڑے پھیرے دے رہا تھا اور اشلوک پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں آہستہ سے ہنسا۔ سریندری نے چند روپے کھول کر اس کی طرف پھینکے اور ہم لوٹ آئے۔ اس رات کو وہ مجھ سے لپٹ کر روتی رہی۔ میں نے کہا، روتی کیوں ہے؟ اگر میں شادی نہ کرتا تو مجھے قتل کر دیتی۔ کہنے لگی، وہ تو صرف دھونس تھی، اگر تم شادی نہ کرتے تو میں اپنے آپ کا خون کر لیتی۔ تم مرد ہو، تم کیا جانو عورت کے دل میں کیا ہے۔ رات بھر وہ میرے ساتھ لپٹی چھوٹی سی کمزور چڑیا کی طرح روتی رہی۔ آج 10 برس ہو گئے اس بات کو اور اس نے آج تک میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی۔ اب وہ میری بیوی ہے۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ لالٹین کی بتی جھلملا رہی تھی اور فرش پر سوئے ہوئے سپاہیوں کی ٹانگیں آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ ساتھ والی دکان میں کوئی گا رہا تھا، اب وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تو؟ نعیم نے کہا، نہیں، وہ نہیں جائے گی۔ جس مرد کے ساتھ اس کا دل نہیں تھا اسے اس نے بول کر کہہ دیا تھا کہ تو مجھے لاکھ تالے میں رکھ، ایک نہ ایک دن میں چلی جاؤں گی۔ میرے گھر میں اس نے 2 بچے دیے ہیں اور اونچی آواز سے بات نہیں کی ہے۔ اب وہ کہیں نہ جائے گی۔ تم نہیں جانتے نعیم، عورت جب محبت کرنے پر آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے۔ وہ دلیر عورت ہے، میں جانتا ہوں، ورنہ میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جو ایک گھر میں 5 بچے جننے کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ وہ رکا، عورتیں بری نہیں ہوتی، یہ میرا یقین ہے، پر اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے۔ جس کا حوصلہ نہیں ہوتا وہ کبھی محبت نہیں کر سکتی، اسے ساری عمر دھوکہ دہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ٹھاکر داس نے اپنے نیچے سے ناڑ نکال کر سوئے ہوئے سپاہیوں پر پھینکے اور کمبل جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پہلے شخص ہو جس کو میں نے یہ قصہ بتایا ہے۔ نعیم نے سر باہر نکالا۔ سپاہی ریاض احمد، شاباش۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بارش ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے؟ ٹھاکر داس نے پوچھا۔ نعیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا بستر سیدھا کر رہا تھا۔ ساتھ کی دکان میں گانے والے سپاہی کی کرخت غمگین بھاری آواز چھوٹے چھوٹے سر بناتی رات کے اتھاہ سناٹے میں گم ہو رہی تھی۔ بادل پھٹنے سے چاند سامنے آ گیا تھا اور گیلے پائن کی بوڑھی انگلیاں اور لمبے نوکدار پتے روشن آسمان کے مقابل سیاہ اور ساکت تھے اور ان پر سے پانی کے قطرے خاموشی سے نیچے پتھروں پر گر رہے تھے۔ ٹھاکر داس کمبلوں میں ہلا اور بولا، مگر میرے 2 بچے ہیں۔ مت سوچو مت سوچو، نعیم نے بستر میں دھستے ہوئے کہا، رات بہت گزر گئی ہے۔ دوسرے دن وائپرز پر جرمن حملہ شروع ہوا جو آخر تک نومبر تک رہا۔ آرک سے نمبر 129 بلوچ ریجیمنٹ ڈیوک آف کناٹس آن 7th فیروز پور بریگیڈ مارچ کر کے بیلول تک پہنچی۔ وہاں جنرل فرینچ اپنی سیاہ کار میں آیا اور فیروز پور بریگیڈ کو 2nd کیولری ڈویژن سے جا کر ملنے کے احکام جاری کیے۔
اسی شام کو ریجیمنٹ موٹر لوریوں میں سوار ہو کر رات کے وقت سینٹ الوئی پہنچی اور بریگیڈیئر جنرل واہن کے حوالے کر دی گئی، جو 3rd کیولری بریگیڈ 2nd کیولری ڈویژن کی کمان کر رہا تھا۔ صبح سویرے وہ فائرنگ لائن پر پہنچے اور 5ویں اور 16ویں لانسرز نے مورچے سنبھالے۔ کیولری کے دستے وتشت اور زند رورت کے درمیان کے سارے علاقے پر چھائے ہوئے تھے۔ دایاں بازو پلاک اسٹریٹ کے جنگل کے شمال مشرقی کونے کی آڑ میں تھا۔ یہ خوبصورت اور خاموش جنگل شمال کی طرف دور تک پھیلتا ہوا چلا گیا تھا۔ آگے جا کر سرسبز پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، جس پر جنگل یوں چڑھ گیا تھا جیسے ہاتھیوں کا لشکر ہموار زمین پر چلتے چلتے ایک دم پہاڑ پر چڑھنے لگے اور چوٹی تک چلا جائے۔ گھاس جو کبھی کاٹا جاتا ہوگا بے تحاشا اگا ہوا تھا اور اس میں جھڑے ہوئے زرد پتے اٹکے تھے۔ یہ خزاں کا موسم تھا۔ جنگل کے شمال مشرق کونے سے 15 قدم ہٹ کر کھلی جگہ میں انہوں نے مشین گن نصب کی۔ انہی مورچوں میں ان سے پہلے 5ویں اور 16ویں لانسرز پڑے تھے اور ان کے چھوڑے ہوئے راشن کے خالی ڈبے، ٹوٹے ہوئے سخت بسکٹ، کاغذ کے ٹکڑے اور جلے ہوئے سگریٹ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھاکر داس اور نعیم نے اپنے سیکشن کو مورچوں میں جمایا، گنوں کو آہنی ٹانگوں پر باندھا اور 8 جوان ہر 2 مشینوں پر مقرر کیے۔ اسی خندق میں 2 اور سیکشن 20-20 گز کے فاصلے پر مورچے سنبھالے ہوئے تھے اور ان کی 4 مشین گنیں پہلے سے کھدی ہوئی بنیادوں پر نصب تھیں۔ شمالی محاذ پر جرمن حملہ شروع ہو چکا تھا اور توپ خانے کے فائر کی مسلسل آواز جنوبی مورچوں تک آ رہی تھی۔ ان سے آگے زیریں سطح پر واقع خندقوں میں کیولری کے دستے تھے۔ 2nd کیولری ڈویژن نہر کے پل اور ہولی بیگ کے مشرقی بازو کے درمیان 3.5 میل لمبے رقبے کو گھیرے ہوئے تھا۔ خندقیں 1 سے 1.5 میل تک لمبی تھیں۔ 3rd بریگیڈ بائیں بازو پر تھا۔ سورج تمام دن ان کے آہنی خودوں پر چمکتا رہا اور وہ خندقوں میں سر چھپائے احکام کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ خندقیں گیلی اور سرد تھیں اور ان میں عجیب و غریب شکلوں والے ننھے ننھے کیڑے رینگ رہے تھے۔ ٹھاکر داس نے خود اتار کر گھٹنے پر رکھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حوالدار نور محمد کہاں ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ آؤٹ پوسٹ پر ہے، ٹھاکر داس نے آہستہ سے ایک کیڑا اٹھا کر خود پر رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں پر؟ ریجیمنٹل ہیڈ کوارٹر سٹاف کی عمارت، چوٹی کی منزل۔ اگر مجھے مل جائے تو کچا چبا جاؤں۔ نعیم نے سخت غصے میں مشین گن کی ٹانگوں پر ٹھوکر ماری۔ کہہ رہا تھا آج صبح ہم ضرور حملہ کریں گے۔ ٹھاکر داس خفگی اور طنز سے ہنسا۔ ہر کوئی اپنے کو بریگیڈیئر جنرل واہن سمجھتا ہے۔ پھر وہ خود پر چلتے ہوئے کیڑے سے کھیلنے لگا۔ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ پھر جرمن پہلے کریں گے۔ شمال میں بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔ تم بھی بریگیڈیئر جنرل واہن ہو؟ تمہاری طبیعت اب کھلنے لگی ہے بچے۔ سامنے اونچی نیچی زمین پر سورج غروب ہو رہا تھا اور غیر کاشت شدہ پتھریلی زمین مکئی کے رنگ کی تھی۔ خشک ٹہنیوں اور زمین کی ہم رنگ گھاس کی اوٹ میں خندقوں کے اندر ہزاروں سپاہیوں کے بیک وقت سرخ اور زرد، مشتاق اور مضطرب اعصابی چہرے ساکن تھے اور خوف زدہ ہوشیار آنکھوں میں انتظار کی تھکن نمایاں تھی۔ ان سب کے کان شمال کی طرف لگے ہوئے تھے، جہاں سے ہلکی ہلکی بادل کے گرجنے کی سی توپ خانے کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے تقریباً 1 میل پر دشمن کے مورچوں میں حرکت ہو رہی تھی۔ بہن چود، نعیم نے گالی دے کر بوٹ کی ایڑی سے کیڑوں کی پوری قطار کچل دی۔ ٹھاکر داس بسکٹ چبا رہا تھا۔ اس نے چند بسکٹ خود میں ڈال کر نعیم کی طرف بڑھائے۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے خفگی سے کہا اور کمر سے چھاگل کھول کر پانی پینے لگا۔ اپنا پانی مت ختم کرو۔ مورچے میں 2 چیزوں کی بڑی قیمت ہے، بارود اور پانی۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ دشمن کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی چھاگل تلاش کرنی پڑتی ہے۔ نعیم کا دماغ ایک بے وجہ غصے اور تھکان کی گرفت میں تھا۔ اس نے جواب دیے بغیر کیڑوں کو کچلنا جاری رکھا۔ ٹھاکر داس گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ ریاض پٹیاں لے آئے؟ لے آیا۔ گل محمد اب تم جاؤ، اس نے حکم دیا۔ حملے کے اندر اسی طرح بارود کے لیے دوڑنا پڑے گا۔ ریاض اور رام لال تم انہیں خالی کر کے پھر سے بھرو۔ 250 راؤنڈ 3 منٹ میں نکلتا ہے۔ خالی مت بیٹھو، مشق کرو۔ خالی بیٹھے بیٹھے تم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگو گے۔ اس نے کنکھیوں سے نعیم کی طرف دیکھا جو بینٹ کو چوڑا کر کے کیڑوں پر مار رہا تھا۔ مت مارو انہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اپنے مورچے میں مت مارو کسی کو۔ میدان جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نعیم نے بینٹ کی مدد سے مرے ہوئے کیڑوں کو چھوٹے سے ڈھیر میں اکٹھا کیا اور گھٹنوں کے بل اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ خندق کی دیواروں اور مشین گنوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے خود زمین کی سطح پر نظر آ رہے تھے۔ گل محمد گھسٹتا گھسٹتا توپ خانے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رک کر لیٹے لیٹے سیلیوٹ کیا۔ سیکشن کمانڈر کیپٹن ڈل جواب دیتا ہوا قریب سے گزرا۔
आगे जाकर कैप्टन ने एक लंबे और पतले अंग्रेजी आर्टिलरी ऑफिसर से बात की और फिर सीधा उनके मोर्चों की तरफ आया। बारी बारी उसने सारी मशीन गनों पर रुककर बात की। शाबाश जवानों, डटे रहो, कल हम हमला करेंगे। जाते जाते वो एक पैकेट सिगरेट ठाकुर दास की तरफ फेंक गया। कल हमला करेंगे सुअर, ये तीसरी बार है, गप मारने यहीं आता है, ठाकुर दास ने कहा। दोनों ने सिगरेट सुलगाए। बाकी पैकेट ठाकुर दास ने सिपाहियों की तरफ उछाल दिया। वो आंखें चमकाकर सिगरेटों की तरफ लपके। पर अब सर न उठे लौंडो, उसने तंबीहन कहा। रात के लिए हमें और सिगरेट चाहिए, नईम ने कहा। रात के लिए तुम्हें औरत भी चाहिए? वो खुरदुरेपन से हंसा। सिगरेट तो हैं, इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो खामोश बैठे सिगरेट पीते रहे। ठाकुर दास ने पीठ पर से थैला उतारा और सर के नीचे रखकर लेट गया। आसमान पर इक्का दुक्का सितारे निकल आए थे और मगरिब की तरफ से बादल उठ रहा था। मेरी बात का गुस्सा मत करो, ठाकुर दास ने कहा। मैंने बड़ी खंदकें देखी हैं, मैं सिपाही था। मुझे पता है कि सिपाहियों को भी सिगरेट की जरूरत होती है। खंदक बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ सिपाहियों की देखभाल पालतू जानवरों की तरह करनी पड़ती है। मुझे हुक्म देना है और उन्हें लड़ना है और मरना है। लेकिन जब हमला शुरू होगा तो वो खुद अपने इंचार्ज होंगे और गनों के और मैदान जंग के इंचार्ज होंगे। इस बात का इन्हिसार कि वो किस तरह लड़ते हैं और किस तरह मरते हैं उस वक्त पर है, इस वक्त पर नहीं। मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझता हूँ। वो गीली नर्म दीवार में नाखून चुभोता रहा। नईम बढ़ते हुए अंधेरे में गौर से उसके चेहरे के मजबूत, किसी हद तक जालिमाना नकूश को देखता रहा। और तुम्हें पता है इस खंदक में हमें कब तक रहना है? किसी को पता नहीं। अगर तुम हंसोगे नहीं तो हमले से पहले ही मर जाओगे, सुना? ठाकुर दास ने कहा। नईम बेदिली से हंसा। खंदक में गहरा अंधेरा था। दूसरी मशीन गन के पास एक सिपाही बारीक धीमी आवाज में कोई देहाती गीत गा रहा था। दूसरे उसके गिर्द बैठे सुन रहे थे। दो सिगरेट सुलगे हुए थे और वो सिपाहियों के दायरे में बारी बारी घूम रहे थे। खंदक के ऊपर तेज सर्द हवा साए साए कर रही थी। बादल आधे आसमान पर फैल चुके थे। शुमाली मुहाज की तरफ से आने वाली तोप खाने की आवाज बंद हो चुकी थी। ठाकुर दास ने मूंछ को झुकाकर दांतों में चबाया। नईम, ये मौसम देखते हो? इसी मौसम में मैं और वो औरत शादी करने के लिए गांव से भागे थे। हैरत की बात है, हूबहू ऐसा बादल था। नईम ने आंखें खोलकर अंधेरे में उसे देखने की कोशिश की। चंद लम्हे के अंदर अंदर नींद उसकी आंखों से गायब हो गई और उसके मेदे में एक पुराना मानूस बदमजा सा भारीपन पैदा हुआ। उसने महसूस किया कि वो उस शख्स से जो उसका अफसर है और तारीकी में खंदक की दीवार के साथ लेटा हुआ है, इंतहाई नफरत करता है। ये वो एहसास था जो कई दिन से आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में पैदा हो रहा था और जिसकी खातिर उसका दिमाग मुस्तकिल गैर यकीनी सुस्त हालत में काम करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त दफतन वो एहसास खतरे और कर्ब की वजह से जागे हुए दिमाग में एक मुकम्मल जज्बे, एक बड़े वाज़ेह तासुब की शक्ल में जाहिर हो गया था। बहुत अरसे के बाद पहली दफा उसने महसूस किया कि उसके दिमाग ने एक झटके के साथ अपने आप को किसी नामालूम कुव्वत के असर से छुड़ाकर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। उसने नफरत से खंदक में थूका। औरतों का जिक्र करने का यह अच्छा मौका है। ठाकुर दास भारी गले से हंसा। नईम ने मुंह में बदमजगी महसूस की और दोबारा थूका। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नईम ने इंतहाई कोशिश से अपने आप पर काबू पाया। शायद तंबाकू खराब था। विलायती तंबाकू था, ठाकुर दास ने कहा। दोनों खामोश बैठे अंधेरे में जागने की कोशिश करते रहे। आधी रात के बाद बारिश शुरू हो गई और मुतवातिर 4 घंटे तक होती रही। तिरपालों के लिए सिपाही भेजा गया मगर वो खत्म हो चुकी थी। सिर्फ तोप खाने वालों से कैनवस के चंद बिस्तर बंद हासिल हो सके जिन्हें खेमे की शक्ल में खंदक के ऊपर लगाया गया और पानी को रोकने के लिए बंद बनाए जाने लगे। लेकिन जब बारिश थमी तो खंदक में 6-6 इंच पानी भर चुका था। उन्होंने राशन के खाली डब्बों से पानी निकालना शुरू किया। सेक्शन कमांडर बरसाती और दस्ताने पहने किनारे किनारे फिर रहा था। कभी कभी ठहर कर बात करने लगता। शाबाश जवानों, आवाज न निकलने पाए, शाबाश। चारों तरफ डब्बों के जेरे आब डूबने और पानी के बहने की धीमी आवाजें आ रही थी। सुबह से पहले की गहरी तारीकी छाई हुई थी और पानी के झपाकों की आवाज तेज हवा के साथ दूर तक जा रही थी। सिपाहियों के लंबे फौजी कोट भीग चुके थे। उनके बूटों में पानी घुस गया था और वो सर्दी से कांप रहे थे। दुश्मन के मोर्चों की तरफ से गरर गरर की जानी पहचानी आवाज आनी शुरू हुई और दूर तक आसमान में नन्ही सी सब्ज बत्ती रेंगने लगी। वो आया। जेरे लब बहुत सी आवाजें आईं। सारे सिपाही एक साथ सर के बल खंदक में गिरे। उनके कानों और नथनों में कीचड़ घुस गया और उंगलियां नर्म जमीन में धंस गईं। कछुओं की तरह औंधे मुंह कीचड़ में वो उस वक्त तक पड़े रहे जब तक कि हवाई जहाज खौफनाक आवाज पैदा करता हुआ ऊपर से गुजर न गया।
اچھا ہے کہ ہمارے پاس خراب ہونے کو کچھ بھی نہیں۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ٹھاکر داس ہنسا۔ اوہ ٹھیک ہے۔ کیپٹن ڈل اپنی نفیس برساتی پر سے کیچڑ صاف کرتا ہوا سادگی سے ہنسا۔ میرے اوپر مت ہنسو، ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے مر جاؤں۔ صبح ہونے تک خندقوں میں صرف کیچڑ رہ گیا تھا۔ پھونکے مار مار کر گیلی لکڑیوں کو جلایا گیا، لیکن دھواں اٹھنے پر فوراً بجھا دیا گیا۔ جو پانی نیم گرم ہوا اسی سے سپاہی چائے بنا کر پینے لگے۔ بے خوابی اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم نے الگ چولہا کیوں بنایا ہے؟ ٹھاکر داس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اسے بجھا دو اور کوٹ سوکھنے کو پھیلا دو، پھیپھڑوں کو سردی لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، نعیم نے پتھریلے لہجے میں دہرایا۔ ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے؟ ٹھاکر داس غصہ دباتے ہوئے بولا۔ نعیم پیٹھ موڑے گیلے ایندھن پر پھونکے مارتا رہا۔ لانس نائک نعیم احمد۔ نعیم ایک جھٹکے سے مڑا اور پاگلوں کی طرح دانت ننگے کر کے چیخا۔ مجھے چائے بنانے دو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ٹھاکر داس گرجا اور آگے بڑھ کر اپنے بڑے بڑے بوٹوں سے مسل کر ادھ جلی لکڑیاں بجھانے لگا۔ نعیم نے کھینچ کر سر سے ٹوپی اتاری اور اس کی طرف پھینکی جو اڑتی ہوئی ٹھاکر داس کے کان کے پاس سے گزر گئی۔ پھر اس نے رائفل کو سلنگ سے پکڑ کر اس کی طرف اچھالا۔ وہ اسی طرح جا کر خندق کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لو، وہ جانوروں کی طرح چیخا۔ لو۔ کچھ دیر تک وہ بدنما چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھاکر داس نے کندھے اچکائے اور بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ لانس نائک کورٹ مارشل کروانے کی فکر میں ہے۔ دوسری مشین گن کی ٹانگوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے ایک سپاہی نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے چہرے پر میل کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ سورج پوری حدت اور چمک کے ساتھ اوپر آ رہا تھا اور بارش کے بعد فضا کے رنگ گہرے ہو گئے تھے۔ فلاگ اسٹریٹ کا جنگل سیاہی مائل سبز اور پرسکون تھا۔ خندقوں میں بے خوابی اور تکان سے چور غلیظ سپاہی ٹیک لگائے بیٹھے میلے برتنوں میں چائے پیتے ہوئے سورج کی صحت بخش حدت کو اپنے سرد اور گیلے جسموں پر محسوس کر رہے تھے۔ باہر ڈھلوان زمین پر ان کے بڑے کوٹ پھیلے ہوئے تھے۔ گیلی سیاہ زمین بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ ٹھاکر داس دیر تک چائے کے ساتھ بسکٹ چباتا رہا۔ اس کے پتھریلے چہرے کی ایک ایک ہڈی اور پٹھا حرکت کر رہا تھا۔ کیچڑ کا ایک ننھا سا قطرہ اس کے ابرو پر جم گیا تھا۔ مگ خالی کر کے اس نے دوبارہ اسے چائے سے بھرا اور نعیم کی رائفل اٹھا کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میدان جنگ میں پہلے ہی کیا کم دشمن ہے؟ اس نے رائفل اس کی طرف اچھالی اور مگ آگے بڑھایا۔ نعیم نے رائفل کو ہوا میں پکڑا اور بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اس دن کیولری کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ تمام دن کوئی مزید احکام وصول نہ ہوئے اور تیز دھوپ نے گیلی خندقوں میں سے جو بھاپ اڑائی اس سے گھبرا کر سپاہی جھکے جھکے چلتے ایک سے دوسری جگہ آتے جاتے رہے۔ رات کو بادل پھر جھوم کر اٹھا اور تھوڑی سی بارش کے بعد برف گرنے لگی۔ ہندوستان کے گرم ملک سے آنے والے سپاہیوں نے برف باری پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خندقوں میں سے منہ نکالے اندھیرے میں گرتی ہوئی برف کو محسوس کر رہے تھے۔ مشین گن نمبر 1 کے پاس ادگلی ٹہنیوں کی آگ جل رہی تھی اور ٹھاکر داس بینٹ کی مدد سے بوٹوں کے تلووں سے کیچڑ چھڑا رہا تھا۔ اوپر رائفلیں ایک دوسرے کے سہارے کھڑی کر کے بستر بند کا خیمہ بنایا گیا تھا۔ دوسری گن کے پاس سپاہی نیم غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ ایک سپاہی سنجیدگی سے بیٹھا آگ پر جرابیں سکھا رہا تھا۔ دیواروں پر ان کے چھوٹے بڑے سائے کانپ رہے تھے۔ نعیم دیر سے اپنی رائفل پر جھکا، منہ باہر نکالے دیوار کے سہارے کھڑا تھا اور برف کے ننھے ننھے پھوہے خاموشی سے اس کے چہرے اور بالوں پر گر رہے تھے۔ برف باری میں نے شملے میں دیکھی تھی۔ وہاں بھی پائن کے درخت تھے، شاید چیڑ کے تھے، یاد نہیں رہا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور جنگل جو ہمارے گھر کے اوپر اور نیچے اور ہر طرف تھا اور پہاڑ کی ڈھلان پر ہمارا گھر تھا۔ فلاور، مے فلاور، ایسا کوئی نام تھا، پتہ نہیں، اور وہ لڑکا شاید میرا پہلا دوست تھا۔ وہ گھر کے دوسرے حصے میں رہتے تھے۔ لکڑی کے برآمدے میں ریلنگ پر جھک کر ہم برف باری دیکھ رہے تھے۔ ایسی ہی رات تھی، شاید وہی رات ہو اور پھر سے آئی ہو۔ وہ دل میں ہنسا۔ اس کی سفید بلی پاؤں میں بیٹھی تھی اور برف چھتوں پر، درختوں پر، پتھروں پر اور دور دور چوٹیوں پر جہاں صرف برف گرتی ہے خاموشی سے گر رہی تھی، اور کمرے میں اس کی بہن منہ والا باجا بجا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تازہ گری ہوئی برف پر رکھا۔ وہ لڑکا اب کہاں ہے؟ دیپک۔ حیرت ہے وہ اب کہاں ہوگا؟ میرے اللہ، میرا دوست کہاں ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچتا رہا۔ شاید ڈاکٹر بن گیا ہو۔ جب بارش ہوئی تھی تو نالا جو ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا تھا اس میں کشتیاں چھوڑنے گئے تھے جو اس کی بہن نے بنائی تھی۔ تب اس نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننے والا ہے۔ وہ تمام دن رنگ برنگ پتھر جمع کرتا اور انہیں پیس پیس کر بلی کو کھلاتا رہتا تھا جو اس کی مریض تھی۔ میرا پیارا دوست۔ برف باری رک گئی ہے؟ نہیں، جاری ہے، صرف کم ہو گئی ہے۔ چھت پر، درختوں پر، دشمن کے مورچوں پر۔ آج سارا دن میں نے اس سے بات نہیں کی۔
ٹھیک ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ پتا نہیں۔ یہ بات نہیں۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے۔ سور۔ خندق میں وہ اس قدر مطمئن ہے۔ بھیڑیا۔ جانتا ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، پھر بھی ہنستا ہے۔ مکار۔ ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ پتا نہیں ان جانوروں کو خندق میں بھی اتنی بھوک لگتی ہے۔ گہری تیز نفرت رینگ کر اس کے دل میں داخل ہوئی اور اس کے سارے وجود کو گرفت میں لے لیا۔ برف باری کی اس رات میں انسانوں کے پھیلے ہوئے پوشیدہ سمندر کے درمیان اس نے اپنے آپ کو بے حد تنہا محسوس کیا۔ دیر تک وہاں کھڑا وہ محبت، نفرت اور حسد کے جلتے ہوئے جذبوں کی اذیت سہتا رہا۔ برف باری تھم چکی تھی۔ بادل پھٹنے پر چاند ظاہر ہو گیا اور چاروں طرف ساری فضا برف کی سفیدی سے جگمگانے لگی۔ دشمن کے مورچوں میں کوئی گٹار کا ایک تار بار بار بجا رہا تھا اور اس کی گمبھیر نرم آواز سفید اور گہری پرسکوت رات کے سحر میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے سر اندر کھینچ لیا۔ ایک کمزور سا نیلا شعلہ کوئلوں کے درمیان ناچ رہا تھا اور ٹھاکر داس دیوار کے ساتھ بیٹھا سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غلیظ تھا اور ایک مونچھ ٹھوڑی پر لٹک آئی تھی۔ نیلے شعلے کا سایہ رخسار کے گڑھے میں کانپ رہا تھا۔ اس کے دونوں کھلے ہوئے ہاتھ زمین پر رکھے تھے اور سر چھاتی پر جھکا ہوا تھا۔ جھکی ہوئی کمر دیوار سے لگائے ٹانگیں دوہری کیے سویا ہوا وہ دیکھنے والے کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرتا تھا۔ اس کے بڑے سے کرخت نقوش والے چہرے پر سادگی تھی۔ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے نعیم کی ٹانگوں میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ معدے میں سخت بھوک محسوس کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ چند بسکٹ کھائے گا۔ اگلے دن سحپہر کے وقت حملے کا حکم ملا۔ ان کے ساتھ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کیولری بریگیڈ کے زیادہ تر حصے تھے۔ حملے کی تجویز یہ تھی: نمبر 2 ڈبل کمپنی، جو میجر ہیمفری کی قیادت میں ہولی بیگ کے سیکشن کی خندقوں پر قابض تھی، آگے بڑھے گی اور 600 گز کا محاذ گھیر لے گی۔ نمبر 1 کمپنی کیپٹن ایڈیر کی کمان میں روز بک پر قبضہ کرے گی اور جو ہی نمبر 2 کمپنی ان کے برابر آ جائے چڑھائی شروع کر دے گی۔ کمپنی کے دائیں بازو کا رخ فارم کی طرف کینٹور 30 پر ہوگا۔ نمبر 3 کمپنی کے 2 پلاٹون کمپنی کیپٹن میکلین کی قیادت میں تھی، مشین گن سیکشن کے ہمراہ کیپٹن ڈل کی کمان میں اس فائر کی مدد کریں گے جو بازو کی طرف سے جارڈس فارم کی خندقوں میں سے ہوگا۔ نمبر 3 کمپنی نفی 2 پلاٹون اور نمبر 4 کمپنی جارڈس فارم کے پیچھے ریزرو میں رہیں گی۔ 3 بجے فائرنگ شروع ہوگی۔ ریجیمنٹ دشمن کے مشین گن اور رائفل فائر کے سامنے آ گئی۔ توپ خانہ ابھی دونوں جانب سے خاموش تھا۔ کیپٹن ڈل دوربین لگائے مشین گن کی خندقوں میں گھوم رہا تھا۔ سورج خندقوں میں جھکے ہوئے فولادی خودوں پر تیزی سے چمک رہا تھا اور اندھا دھند چلتی ہوئی گولیوں کی آواز مغربی پہاڑیوں میں سے لوٹ کر آ رہی تھی۔ ہوا میں بارود کی بو تھی۔ زاویہ نمبر 39 جنوب مشرق، فائر! کمپنی کمانڈر چیخا۔ نعیم نے لبلبی دبا دی۔ گولیوں کی بوچھار نکلی اور دشمن کی خندق سے 50 گز ادھر زمین میں دھس گئی۔ چھوٹے چھوٹے کنکر، پتھر اور گیلی مٹی کے ڈلے ہوا میں اڑے۔ ڈیول! کیپٹن ڈل جھنجلا کر مڑا اور دوربین سے او پی کی عمارت کو دیکھا۔ شیشوں کو آگے پیچھے پھراتے ہوئے وہ انگریزی میں گالیاں دینے لگا۔ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے؟ فائر اسٹاپ! اس نے مڑ کر دشمن کے مورچوں پر دوربین لگائی۔ زاویہ نمبر 43 جنوب مشرق، فائر! نالیاں اونچی ہوئیں اور خوفناک تڑتڑاہٹ کے ساتھ گولیوں کی دوسری بوچھار نکلی۔ اب کے مٹی عین دشمن کی خندقوں پر سے اڑی اور چمکتے ہوئے سیاہ خودوں کی قطار یکلخت غائب ہو گئی۔ صرف ایک جگہ سے 2 بازو ہوا میں اٹھے اور ایک سپاہی زبردست جھٹکے کے ساتھ خندق سے باہر جا پڑا۔ دوسری بوچھار سے وہ 10 گز لڑکتا ہوا چلا گیا اور ہموار زمین پر جا کر گرے ہوئے پائن کے بے جان تنے کی طرح ساکت ہو گیا۔ شاباش! ٹھاکر داس چیخا۔ فائر! نعیم کے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ایک نامعلوم سی مسرت اور پھرتی کے ساتھ اس نے لبلبی پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ پیٹی لگاؤ! وہ چیخا۔ گنوں کو گرم مت کرو، وقفہ دو۔ شاباش! پگھلنے مت دو۔ مشین گن تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ کیپٹن ڈل دوربین میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ رائفل اور مشین گن کی گولیاں ہوا کو چیر رہی تھیں۔ فضا میں بارود اور گرد کی دھندلاہٹ پھیل گئی تھی اور سورج مردہ جرمن سپاہیوں کے خود پر چمک رہا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تو عقب سے توپ خانے نے ریپڈ فائر شروع کر دیا۔ دشمن کا فائر چند منٹ کے لیے رک گیا۔ کیپٹن ڈل نے دوربین میں دیکھا اور حکم دیا، کمپنی ایڈوانس! 2 سپاہیوں نے خندق پر چڑھ کر مشین گن باہر نکالی۔ تیسرے کو ٹھاکر داس نے ٹانگیں پکڑائیں۔ نعیم کے سپاہیوں نے اپنی مشین اٹھائی اور جھکے جھکے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ ساں کر کے ان کے خودوں پر سے گزری۔ ٹھاکر داس کے ایک سپاہی نے بازو ہوا میں پھینکے اور پنجوں پر اٹھ کر تیز چکر میں گھوما۔ پھر وہ دھپ سے گیلی زمین میں گرا اور آواز نکالے بغیر مر گیا۔
ساری کی ساری کمپنی منہ کے بل زمین پر آ رہی، گولیوں کی دوسری بوچھاڑ آئی، تیسری ان کے جسموں سے 2 انچ اوپر سیٹیاں بجاتی ہوئی گزری۔ انتہائی دہشت کے مارے پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پیچھے سر چھپانے کی صحیح کی، پھر زمین میں سر گاڑے، لیکن دشمن کے صحیح اور بھاری فائر کے سامنے انہیں پسپا ہونا پڑا۔ مٹی اور کنکر ان کے نتنوں میں گھس رہے تھے اور وہ زخمی سانپوں کی طرح لیٹے لیٹے الٹے پاؤں رینگ رہے تھے۔ خندق سے 5 گز کے فاصلے پر نعیم کا ایک آدمی گولی کے زبردست دھکے سے کمانی کی طرح سیدھا پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور لٹو کی طرح تیزی سے گھومتا ہوا خندق پر جا گرا۔ ایک گولی مشین گن پر لگی اور میگزین کو، جس سے نعیم اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، تباہ کر دیا۔